رات کی گہری خاموشی تھی۔ عثمانی سلطنت کے ایک عظیم محل میں چراغ جل رہے تھے اور باہر آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس خاموش رات میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی تقدیر میں صرف ایک زندگی نہیں بلکہ ایک پوری سلطنت کی تاریخ بدلنا لکھا تھا۔ یہی بچہ آگے چل کر سلیم اول کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ 1470 میں پیدا ہونے والے سلیم عظیم عثمانی سلطان بایزید II کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی سلیم دوسرے شہزادوں سے مختلف تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور دل میں غیر معمولی ہمت تھی۔ وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کرتے گئے۔ جب دوسرے شہزادے آرام و عیش میں وقت گزارتے تھے، سلیم میدان جنگ کی تربیت میں مصروف رہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک دن انہیں صرف ایک تخت نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوئے، عثمانی سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش بھی بڑھنے لگی۔ اس زمانے میں شہزادوں کے درمیان تخت کے لیے مقابلہ ہونا عام بات تھی۔ سلیم نے حالات کو سمجھا اور مضبوط فیصلہ کیا۔ آخرکار 1512 میں انہوں نے سلطنت کا اقتدار سنبھال لیا اور عثمانی سلطنت کے سلطان بن گئے۔ سلطان بنتے ہی سلیم نے اپنی توجہ سلطنت کے دشمنوں کی طرف کی۔ مشرق میں صفوی سلطنت طاقت پکڑ رہی تھی، جس کے حکمران اسماعیل اول تھے۔ دونوں طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار 1514 میں ایک عظیم جنگ ہوئی جسے تاریخ میں بیٹل آف چالڈیران کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ نہایت سخت تھی۔ میدان میں توپوں کی گرج سنائی دیتی تھی، گھوڑوں کی ٹانپیں زمین کو ہلا رہی تھیں اور سپاہیوں کی للکار فضا میں گونج رہی تھی۔ سلطان سلیم اپنی فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں فتح کا یقین تھا۔ آخرکار عثمانی فوج نے شاندار کامیابی حاصل کی اور صفوی طاقت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس فتح نے عثمانی سلطنت کو مشرق میں بہت مضبوط بنا دیا۔ لیکن سلطان سلیم کی فتوحات یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنا رخ جنوب کی طرف کیا، جہاں شام اور مصر پر مملوک سلطنت حکومت کر رہی تھی۔ 1516 میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی جسے بیٹل آف مارج دابق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانی فوج نے مملوکوں کو شکست دی اور شام عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم مصر کی طرف بڑھے۔ 1517 میں بیٹل آف ردانیہ میں عثمانی فوج نے ایک اور عظیم فتح حاصل کی اور مصر بھی عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح صرف ایک علاقے کی فتح نہیں تھی بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا تاریخی لمحہ تھا۔ مصر کی فتح کے بعد قاہرہ میں موجود عباسی خلیفہ المتوکل III نے